الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جنازے کے حوالے سے مختلف مسائل وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ کلاس میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایک تلقین کی گئی تھی کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا جائے، کیونکہ اس موت کی وجہ سے جو لوگ دنیا کی لذتوں میں ڈوب جاتے ہیں اور انہیں اللہ اور اس کا رسول بھول جاتا ہے، تو یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یاد بھی رکھواتا ہے، اور بندہ پھر دنیا کی لذتوں میں ڈوب کر اللہ اور اس کے رسول کو بھولتا بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ دوسرا، گزشتہ کلاس میں یہ بھی گزرا تھا کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو موت کی شدت کی وجہ سے اور سختی کی وجہ سے اس کی پیشانی کے اوپر پسینہ پھوٹتا ہے، جو کہ حسن خاتمے کی ایک نشانی ہے کہ اس بندے کا خاتمہ اچھا ہے، یہ ایمان کی ایک علامت ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 531 پڑھیں گے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تمہارے وہ لوگ جو قریب المرگ ہوں، جو نزع کی کیفیت میں ہو یا ایسے بیمار ہیں کہ موت کے بالکل قریب ہیں، تم انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی تلقین سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو نزع کی کیفیت میں ہو، جن کی روح قبض کی جاتی ہو، تو اس وقت پاس کھڑے ہو کر اونچی آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا، تاکہ اس بندے کی توجہ اس کلمے کی طرف ہو، اور ممکن ہے کہ اس کے آخری کلمات دنیا سے رخصت ہوتے وقت لا الہ الا اللہ کے ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کسی شخص کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوئے وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قریب المرگ لوگ ہوں انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔